حضرت ابراہیم بن ادہم علیہم الرحمہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جسے میں کروں اور تمام گناہوں کو چھوڑ دوں، کیونکہ اب میں جب گناہ کرتا ہوں نا تو گناہ کر کر کے میرا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ گناہ لگتا ہی نہیں مجھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ان باتوں پر عمل کرے گا تو گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تو گناہ کرے نا تو یہ کرنا کہ اللہ کے رزق کو کھانا چھوڑ دینا۔ کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تو میرا رازق ہے، اگر میں اس کے دیے ہوئے رزق کو نہیں کھاؤں گا تو کس سے کھاؤں گا؟ آپ نے فرمایا یہ بات اچھی تو نہیں نا کہ جس کے تو در سے کھائے پھر اسی کی تو نافرمانی کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب بھی تو گناہ کرے تو یہ کرنا کہ نہ تو اللہ کی زمین سے کہیں دور نکل جانا۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تو مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، تو میں کس جگہ جاؤں؟ فرمایا یہ بات اچھی تو نہیں نا کہ جس کے ملک میں رہے اسی کی تو نافرمانی کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب بھی تو گناہ کرے تو یہ کرنا کہ کسی ایسی جگہ چھپ جانا جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے۔ کہنے لگا ایسے تو نہیں ہو سکتا، اللہ تو حاضر و ناظر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جسے تو حاضر و ناظر بھی جانے اور پھر بھی تو گناہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نا جب تیری فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے نا تو تم ایسا کرنا انہیں بھگا دینا۔ کہنے لگا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، اگر میں نہ بھی چاہوں گا تو پھر بھی وہ میری روح کو قبض کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تجھے اس بات کا خیال ہے نا کہ موت کا وقت مقرر ہے تو آج کے تو وقت کو غنیمت جان اور اس دن کے لیے تیاری کر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کبھی تیرا گناہ کرنے کا دل کرے تو یہ سوچنا کہ قیامت کے دن تو اللہ کے سامنے کیسے جائے گا، اور پھر وہ کیسا دن ہوگا کہ جب تیرے اعمال کا حساب ہوگا اور فرشتے تجھے دھکیلتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ وہ زاروں قطار رونے لگا، زاروں قطار وہ رونے لگا، اور پھر اس نے ایسی توبہ کی کہ پھر اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ جی تو عزیزان گرامی، کیا ملتا ہے سبق ہمیں اس سے کہ جب بھی گناہ کرنے کا دل کرے تو یہ ضرور خیال رکھیے گا کہ اللہ کی ذات ہمارا رازق ہے، مالک ہے، ہمیں دیکھتا بھی ہے، ہر جگہ موجود بھی ہے، ہم اس کے ملک میں بھی رہتے ہیں، اور قیامت کا دن ہم اللہ کے سامنے پیش بھی ہوں گے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔